Hello students, Assalamu alaikum. I hope you are good, enjoying the time, enjoying the life you are living. So today we are going to start the first year English book. So unit number first, responsibilities of youth. Excerpts from the speech of Quaid-e-Azam delivered at Dhaka University Convocation on 24th March 1948. Responsibilities of youth, actually this is a speech. یہ ایک تقریر ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے پیش کیا تھا ڈھاکہ یونیورسٹی کی کانوکیشن میں 24 مارچ 1948 کو. ایکسرپٹس کا مطلب ہے اقتباس. یہ جو سبق ہے یہ لیا گیا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے اسپیچ سے. سو وی ول ریڈ اٹ, we will read the translation and we will discuss the exercise. And if you have any question, dear students, so you can ask me questions in the comment. Responsibilities of youth. So we can say duties of youth. نوجوانوں کے ذمہ داریاں, نوجوانوں کے فرائض. Mr. Chancellor, ladies and gentlemen, when I was approached by the Vice Chancellor with a request to deliver the convocation address, I made it clear to him that there were so many calls on me that I could not possibly prepare a formal convocation address on an academic level with regard to the great subjects with which university deals, such as art, history, philosophy, science, law, and so on. Mr. Chancellor, Janabi Chancellor, ladies and gentlemen, خواتین و حضرات, when I was approached by the Vice Chancellor, جب مجھ تک رسائی کی گئی وائس چانسلر کے ذریعے سے, with a request, اس درخواست کے ساتھ, to deliver a convocation address, کہ میں کانوکیشن کا خطاب پیش کروں گا یا میں کانوکیشن کا تقریر کروں گا. چانسلر, یہاں پر جیسا ہمارا کالج میں یا یونیورسٹی کالج میں پرنسپل ہوتا ہے, پرنسپل ہیڈ ہوتا ہے, اسی طرح یونیورسٹی کا جو ہیڈ ہوتا ہے اسی چانسلر کہتا ہے. کالج میں وائس پرنسپل ہوتا ہے, یونیورسٹی میں بھی وائس چانسلر ہوتا ہے. کانوکیشن ایڈریس ہم اس تقریر کو بولتے ہیں جو جب بچے جو ہے اپنا ڈگریز پاس کرتے ہیں اور اس میں جو تقریر ہوتا ہے اس کو ہم کانوکیشن ایڈریس بولتے ہیں. ڈیلیور کا مطلب ہے پیش کرنا. I made it clear, میں نے یہ واضح کر دیا, to him, اس پر, یا میں نے اس کو یہ واضح بتایا, that there were so many calls on me, کہ مجھے بہت زیادہ بلاوے آتے ہیں, that I could not possibly prepare a formal convocation address, کہ میں ممکنہ طور پر ایک رسمی کانوکیشن تقریر تیار نہیں کر سکتا, on an academic level, تعلیمی لیول پر یا ایکیڈیمک بنیادی لیول پر, with regard to the great subjects with which university deals, ان عظیم سبجیکٹس کے بارے میں, ان عظیم تعلیمی سبجیکٹس کے بارے میں تقریر نہیں تیار سکتا جو کہ آپ کی یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں. ڈیلز مین پڑھانا, یا جو کہ آپ کی یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں. ڈیلز کا یہاں پر مطلب یہ ہے. سچ ایز آرٹس, جیسا کہ آرٹس ہو گیا, ہسٹری تاریخ, فلاسفی ہو گئی, سائنس لا اینڈ سو آن, سائنس قانون, اور اسی طرح مزید. آپ کی یونیورسٹی میں یہ جو عظیم سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں, مثال کے طور پر تاریخ ہو گیا, آرٹس ہو گیا, فلاسفی, سائنس, لا اور مزید, اس کے بارے میں تقریر تیار نہیں کر سکتا. I did however promise, یہاں دیکھو, I did promise, میں نے وعدہ کیا. I did however promise, بہرحال میں نے وعدہ کیا, to say a few words to the students on this occasion, کہ اسی موقع پر میں اسٹوڈنٹس کو
چند الفاظ کہوں گا. اوکیجن مین موقع, and it is in the fulfillment of that promise. اور یہ اسی وعدے کے تکمیل کے بارے میں ہو رہا ہے. that I will address you now, کہ اب میں آپ کے سامنے خطاب کروں گا. ایڈریس مین خطاب کرنا یا تقریر کرنا. قائد اعظم کہتا ہے کہ اب آپ کے سامنے میں جو تقریر کروں گا تو یہ اسی وعدے کے تکمیل کے بارے میں ہے. فرسٹ آف آل, سب سے پہلے لیٹ می تھینک دا وائس چانسلر, مجھے وائس چانسلر کا شکریہ ادا کرنے دو. فار دا فلیٹرنگ ٹرمز, ان تعریفی الفاظ کے وجہ سے یا ان تعریفی الفاظ کے لیے مجھے وائس چانسلر کا شکریہ ادا کرنے دو. فلیٹرنگ ٹرم کا مطلب ہے, فلیٹرنگ ہم خوش آمدی کو بولتے ہیں, لیکن یہاں پر فلیٹرنگ کا مطلب ہے تعریفی یا تعریف کرنے والے ٹرمز, الفاظ. in which he referred to me, جس میں اس نے میرا حوالہ دیا. کہتا ہے سب سے پہلے تو میں وائس چانسلر کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے ان تعریفی الفاظوں میں میرے طرف اشارہ کیا. مسٹر وائس چانسلر, جناب وائس چانسلر, وٹ ایور آئی ایم, میں جو بھی ہوں, اینڈ وٹ ایور آئی ہیو بین ایبل ٹو ڈو, اور میں جو بھی کرنے کا قابل بنا ہوں. آئی ہیو ڈن اٹ میئرلی ایز اے میجر آف ڈیوٹی, تو یہ صرف میں نے اپنی ڈیوٹی کی تکمیل, اپنی فرض کو مکمل کرنے کے لیے کیا ہے. وچ از انکمبنٹ اپان ایوری مسلمان, جو کہ ہر ایک مسلمان کے ذمہ داری ہے. انکمبنٹ اپان کا مطلب ہے رسپانسبلٹی, ذمہ داری. وچ از انکمبنٹ اپان ایوری مسلمان, جو کہ ہر ایک مسلمان کا ذمہ داری ہے. ٹو سرو ہز پیپل آنیسٹلی اینڈ سیلفلیشلی, کہ وہ اپنی لوگوں کی خدمت کرے. سرو مین خدمت کرنا, کہ اپنے لوگوں کی خدمت کرے ایمانداری کے ساتھ اور بے غرضی کے ساتھ. In addressing you, I am not here speaking to you as the head of the state. آپ in addressing you, آپ سے خطاب کرتے ہوئے, I am not here speaking to you as head of the state. میں بطور سربراہ, ملک کے سربراہ کے بحیثیت سے نہیں بول رہا ہوں, یا میں بطور سربراہ آپ کے ساتھ نہیں بول رہا ہوں. بٹ ایز اے فرینڈ, لیکن میں آپ کے ساتھ بطور دوست بول رہا ہوں. ایز ون who has always held you in affection, ایک ایسے دوست کے بحیثیت جس نے ہمیشہ آپ کو محبت کے رشتے میں رکھا ہے, یا جس کا آپ کے ساتھ محبت والا رشتہ ہے. Many of you have today got your diplomas and degrees. آپ میں سے بہت ساروں نے آج اپنی ڈپلوماز اور اپنی ڈگریز حاصل کی. And I congratulate you, اور میں آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. Just as you have won the laurels in your university, جیسا کہ آپ, laurels کا مطلب ہے ایوارڈز, انعامات. Just as you have won the laurels in your university, جیسا کہ آپ نے اپنی یونیورسٹی سے انعامات حاصل کی ہے یا انعامات جیتی ہے. and qualified yourselves, اور اپنے آپ کو قابل کیا ہے یا اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کیا ہے. So I wish you all success in the wider and larger world that you will enter. پس میں آپ کے لیے کامیابی کا دعا کرتا ہوں, یا میں آپ کے لیے کامیابی, میرا خواہش ہے کہ آپ کو اس بڑے اور اس وسیع اور اس بڑی دنیا میں کامیابی ملے جس میں آپ داخل ہو جائیں گے. Many of you have come to the end of your scholastic career. آپ میں سے بہت ساروں کے یہ جو تعلیمی کیریئر تھا یہ ختم ہوا. And stand at the threshold of life, اور زندگی کے دہلیز پر کھڑے ہیں. Unlike your predecessors, آپ کے آبا واجدہ کے طرح نہیں. You fortunately leave this university to enter life under a sovereign independent state of your own. Unlike your predecessors,
آپ کے آبا واجدہ کے طرح نہیں، predecessors آبا واجدہ. You fortunately live. آپ خوش قسمتی سے چھوڑیں گے this university، یہ یونیورسٹی، to enter life، اور زندگی میں داخل ہو جائیں گے under a sovereign independent state، ایک خود مختار اور ایک آزاد ملک میں of your own، جو کہ آپ کا اپنا ہے. آپ اپنے آبا واجدہ کے طرح بدقسمت نہیں ہیں. آپ خوش قسمتی سے اس یونیورسٹی سے باہر جائیں گے اور زندگی میں آپ قدم رکھیں گے اسی ایک ایسی ملک میں جو خود مختار ملک ہے، جو آزاد ملک ہے اور آپ کا اپنا ملک ہے. It is necessary، یہ ضروری ہے that you and your other fellow students، کہ آپ اور آپ کے دوسرے جو دوست اسٹوڈنٹس ہیں fully understand، کہ مکمل طور پر سمجھ سکیں the implication of the revolutionary change، یہ جو بڑے پیمانے پر جو تبدیلی آئی ہے ان کے جو اشارات ہیں تاکہ آپ ان کو سمجھ سکیں. implications اشارات. ریوالوشنری مینس انقلابی. یہ جو انقلابی چینج آیا ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ اور آپ کے جو دو اسٹوڈنٹس ہیں یہ ان کے اشارات کو سمجھ سکیں. they took place on the birth of پاکستان، جو پاکستان کے قیام پر آئے ہے یا پیدا ہوئی ہے. we have broken the shackles of slavery، shackles زنجیر. ہم نے غلامی کے slavery غلامی. we have broken ہم نے توڑی ہے. the shackles of slavery غلامی کی زنجیری. ہم نے غلامی کی زنجیری توڑی ہے. we are now a free people، اب ہم آزاد لوگ ہیں. our state is our own state، ہمارا ملک ہمارا اپنا ملک ہے. our government is our own government، ہمارا حکومت ہمارا اپنا حکومت ہے. of the people، لوگوں کا حکومت ہے. responsible to the people of the state، اور اس ملک کے لوگوں کا ذمہ دار ہے یا اس ملک کے لوگوں کو جواب دہ ہے. in working for the good of the state، اور ہمارا جو حکومت ہے یہ اسٹیٹ کے اچھائی کے لیے کام کرتا ہے. freedom however doesn't mean license، بہرحال freedom کا مطلب لائسنس نہیں ہے. یہ فریڈم جو ہے یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں ہے. it doesn't mean that you can now behave just as you please، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح آپ خوش ہوتے ہیں آپ اس طرح بیہیویئر کرتے ہیں، اس طرح رویہ اختیار کرتے ہیں. پلیز خوش. and do what you like، اور آپ کو جو پسند ہے آپ وہ کرتے ہیں. irrespective of the interest of the people or of the state، جو کہ اس ملک کے لوگوں کے اور اس ملک کے لوگوں کے انٹرسٹ کے خلاف ہو. A great responsibility rests on you، آپ پر بہت زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے. rests کا مطلب ہے پڑھنا یا آ جانا. and on the contrary، اور اس کے برخلاف now more than ever، اب پہلے کے بنسبت بہت زیادہ. it is necessary for us to work as a united and disciplined nation، یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بطور ایک متحدہ اور بطور ایک تربیت یافتہ قوم کام کریں. ڈسپلن کا مطلب ہے تربیت یافتہ، نظم و ضبط. یونائٹڈ کا مطلب ہے متحدہ. what is now required of us all، اب ہم سب کو جس کی ضرورت ہے as constructive spirit and not the militant spirit، اب ہمیں تعمیراتی جذبے کی ضرورت ہے، جنگی جذبے کی نہیں. constructive spirit تعمیراتی جذبہ، spirit جذبہ. militant جنگجو، fighting. spirit کا مطلب ہے جذبہ. اب ہمیں جنگی جذبے کی ضرورت نہیں ہے. of the days، ان دنوں کے طرح when we were fighting for our freedom، جب ہم اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے.
It is far more difficult to construct. یہ بہت زیادہ مشکل ہے، کسی چیز کو تعمیر کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. Then to have a militant spirit for the attainment of freedom. آزادی کے لیے جنگی یا آزادی حاصل کرنے جنگی جذبے کی بنسبت جو آزادی حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے اس کے بنسبت یہ کنسٹرکٹیو جذبہ جو ہے کسی چیز کو تعمیر کرنے کے لیے جو جذبہ درکار ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. It is easier to go to jail. جیل جانا آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے. Or fight for freedom. یا آزادی کے لیے لڑنا، آزادی کے لیے لڑنا یا جیل جانا بہت آسان ہے. Then to run a government بنسبت حکومت چلانے کے، جہاں پر کہتا ہے کہ حکومت چلانا بہت زیادہ مشکل ہے. جیل جانا یا آزادی کے لڑنا یہ تو بہت آسان کام ہے. Let me tell you something. مجھے آپ کو کچھ چیزیں بتانے دو. of the difficulties that we have overcome. مجھے آپ کو ان مشکلات کے بارے میں بتانے دو جو ہم نے قابو کی ہے یا ہم نے کم کی ہے. overcome mean قابو کرنا. and of the danger اور ان خطرات کے بارے میں آپ کو بتانے دو that still lies ahead جو ابھی بھی ہمارے آگے پڑے ہے. lie mean پڑھنا. thwarted in their desires اپنی خواہشات میں ناکام یا اپنے آرزوں میں. thwarted mean unsuccessful. desire خواہش یا آرزو یا تمنا، اپنی خواہشات میں ناکام. to prevent the establishment of Pakistan ان کے خواہش یہ تھا کہ پاکستان کے وجود آنا اس کو منع کرے. thwarted in their desire یہ اپنی خواہشات میں ناکام ہوئی ہے. to prevent کہ منع کرے. to prevent mean to stop the establishment of Pakistan پاکستان کا وجود آنا. ان کا تو خواہش تھا کہ پاکستان کے وجود آنے کو سٹاپ کریں، منع کریں. our enemies turned their attentions ہمارے دشمنوں نے اپنی توجہ کو موڑ لی ہے. to finding ways and means to weaken and destroy us یہ اب اسی طرح طریقے سوچتے ہیں یا اسی طرح طریقے تلاش کرتے ہیں اور اسی طرح ذرائع تلاش کرتے ہیں. to weaken کہ کمزور کرے and destroy us اور ہمیں ختم کرے. destroy mean ختم کرنا. ہماری دشمن کی خواہش تو یہ تھی پہلی کہ پاکستان کا وجود آنا اس کو سٹاپ کرے، لیکن ان خواہشات میں یہ ناکام ہوئی ہے. اب انہوں نے اپنی توجہ موڑ لی ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کمزور کرے یا پاکستان کو ڈسٹرائے کرے، ختم کرے. 10 hardly had the new state came into being پس بمشکل یہ نیا اسٹیٹ یہ نیا ملک وجود میں آیا. when children were mercilessly butchered killed mercilessly بے رحمی کے ساتھ. thousands of men, women and children ہزاروں کی تعداد میں آدمی، عورتیں اور بچے were mercilessly butchered کو بے رحمی کے ساتھ قتل کیا گیا. butchered قتل کرنا، mercilessly بے رحمی کے ساتھ. and million were uprooted اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو نکالا گیا یا بزور نکالا گیا from their homes اپنے گھروں سے. were 50 lakh of these arrived in Punjab ان میں سے 50 لاکھ سے زیادہ پنجاب آئے. arrived mean آنا. within a matter of weeks صرف چند ہی ہفتوں میں. the care and rehabilitation بحالی، دوبارہ بحالی. the care and rehabilitation of these unfortunate refugees ان بدقسمت مہاجرین کا خیال رکھنا اور ان کا بحالی کرنا. stricken in body and soul اس نے ان کے جسموں کو اور ان کو روحوں کو تکلیف پہنچائی یا صدمہ دیا. presented problem مسائل پیدا کی which might well have destroyed many a well established state جو کہ شاید ایک بہت اچھے یا بہت مضبوط ملک کیوں نہ ہو اس کو بھی ختم کر دیتا. یہ کہتا ہے کہ یہ صدمہ اتنا زیادہ تھا اگر یہ کسی اچھے ترقی یافتہ ملک پر بھی آ جاتا تو شاید وہ ملک ختم ہو جاتا. but those of our enemies who have hoped to kill Pakistan
لیکن ہمارے دشمنوں میں سے وہ ہو جن کا یہ خیال تھا، جن کا یہ امید تھا کہ پاکستان کو ختم کریں ایٹ اٹس ویری انسیپشن، بالکل اسی ابتدا میں، بالکل آغاز میں ہمارے وہ دشمن جن کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کو بالکل آغاز میں ہی ختم کریں، انسیپشن بگیننگ سٹارٹ آغاز، بائی دیز مین ان قسم کے ذرائعوں کے ساتھ ور ڈس اپوائنٹڈ، وہ نا امید ہو گئے ہیں، وہ پریشان ہو گئے ہیں۔ نٹ اونلی ہیز پاکستان سروائیوڈ دا شاک، پاکستان نے نہ صرف اس صدمے کو برداشت کیا، اب دیٹ اپہیول، یہ جو اچانک تبدیلی آئی تھی، اپہیول اچانک تبدیلی، پاکستان نے نہ صرف اس اچانک تبدیلی کا جو صدمہ تھا اس کو برداشت کیا، بٹ اٹ ہیز ایمرجڈ اسٹرانگر، لیکن یہ طاقت کے ساتھ یا اور مضبوطی کے ساتھ ایمرج ہوا، یعنی اور مضبوطی کے ساتھ یہ ابھرا، ایمرج مین ابھرنا، مور چیسٹن اور بھی مضبوط ہو گیا، اینڈ بیٹر ایکوپڈ دین ایور، اور پہلے کے بنسبت زیادہ مستحکم ہو گیا۔ چیسٹن اسٹرانگ مضبوط، چیسٹن مین مستحکم ہونا، ایکوپڈ مین اسلحے سے لیس یعنی یعنی وسائل سے مالا مال۔ There followed a rapid succession of other difficulties. Succession سیریز کو کہتے تواتر۔ There followed اس کے بعد آتی ہے تیزی کے ساتھ دوسری مشکلات، ایک کے بعد ایک اور، یا اس کے بعد متواتر مشکلات کا ایک سیریز شروع ہوا، such as withholding by India of our cash balances، جیسا کہ انڈیا نے ہمارا جو نقد روپی تھی یا نقد بیلنس تھا وہ اپنے ساتھ رکھا یا اپنے قبضے میں رکھا، withhold mean قبضے میں رکھنا، of our share of military equipment، اور ہماری حصے کے جو جنگی سامان تھا اس کو اپنے ساتھ رکھا، and lately اور بعد میں the institution of an almost complete economic blockade of your province، اور بعد میں تو آپ کے پروونس کا مکمل معاشی نظام کا جو ادارہ ہے اس کو تو مکمل طور پر بند کیا یا اس کا مکمل طور پر بندش کیا گیا، بلاکیڈ مین بندش، یہ جو ہے وہاں پر اس ٹائم جو تھا بنگلہ دیش ایک الگ ملک نہیں تھا بلکہ ایک صوبہ تھا، تو یہاں پر کہتا ہے لیٹلی بعد میں the institution of almost complete economic blockade of your province، بعد میں تو ان لوگوں نے آپ کے صوبے کا جو معاشی نظام ہے اس کا تو مکمل بندش کیا ان لوگوں نے۔ I have no doubt، مجھے کوئی شک نہیں ہے that all right thinking men in the Indian Dominion، کہ انڈین ریاست میں جو بھی جتنی بھی صحیح طرح سے سوچنے والے آدمی ہے، ڈپلور پریشان ہے، these happenings ان واقعات کے وجہ سے، میں یہ نہیں سوچتا، مجھے شک نہیں ہے کہ انڈیا کے طرف میں یا انڈیا کی ریاست میں جو اچھی طرح سے سوچنے والے آدمی ہیں وہ سب ان واقعات پر پریشان ہیں، and I am sure اور مجھے یقین ہے the attitude of the mind، کہ ان لوگوں کے ذہنوں کا جو رویہ ہے that has been responsible for them، جو کہ ان تمام مشکلات کے ذمہ دار ہے، will change، وہ بھی تبدیل ہو جائیں گی، یعنی وہ لوگ جو جنہوں نے یہ تمام مشکلات کھڑی کی تو ان کے ذہنیت بھی چینج ہو جائے گی، but it is important، لیکن یہ اہم ہے، but it is essential، لیکن یہ لازمی ہے that you should take note of these developments، کہ آپ ان سارے جو ڈیولپمنٹس ہیں، ان سارے جو واقعات ہیں، آپ ان سب کا نوٹ لے لیں، ان کو اپنے ساتھ نوٹ کر لیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ They stress the importance of continued vigilance on our part۔ Vigilance mean بیداری یا خیال رکھنا، ویجیلنس کا مطلب ہے بیداری یا خیال رکھنا۔ They stress، وہ زور دیتے، stress mean زور دینا، they stress the importance of continued vigilance on our part، یہ ہماری حصے پر کھڑا نظر رکھنے پر زور دیتے ہیں، یا یہ ہمارے حصے یہ بہت ہمارے حصے پر
الرٹ ہونے پر زور دیتے ہیں. Your main occupation should be in fairness to your fellows. آپ کا جو اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ انصاف کریں. فیئرنیس مین انصاف. And fairness to your parents. اپنے والدین کے ساتھ انصاف کرنا. Your main job should be fairness to your fellows. آپ کا جو اہم کام ہے occupation mean job. آپ کا جو اہم کام ہے وہ اپنے ساتھ انصاف کرنا ہے. And fairness to your parents. اپنے والدین کے ساتھ انصاف کرنا ہے. And indeed, and fairness to your state. اور بے شک اپنے ملک کے ساتھ انصاف کرنا ہے. To devote your attention solely to your studies. Devote mean نظر کرنا دینا. To devote کہ آپ نظر کریں your attention اپنی توجہ solely مکمل طور پر کہ آپ اپنی توجہ کو مکمل طور پر اپنی اسٹڈی کی نظر کریں یا آپ اپنا توجہ کو مکمل طور پر اسٹڈی کو دے دیں. It is not only thus you will equip yourselves. اس کے ساتھ نہ صرف آپ اپنے آپ کو قابل بنائیں گے. equip mean قابل بنانا. For the battle of life زندگی کے جنگ کے لیے that lies ahead of you جو آپ کے سامنے ہے. Only thus will you become an assist. صرف تب آپ ایک سرمایہ ہوں گے. in a source of strength اور طاقت کا ایک ذریعہ ہوں گے. in a pride اور فخر کا ایک ذریعہ ہوں گے. to your state اپنے ملک کے لیے. only thus صرف تب you can assist آپ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. in solving the great social and economic problems ان عظیم شان یا یہ جو بڑے مسائل معاشی اور معاشرتی مسائل ہیں that confront it جو اس کے سامنے ہے. جو اس ملک کے سامنے ہے. and enable it اور اس ملک کو اس قابل بنا سکتے to reach its destined goal کہ وہ اپنی مقرر شدہ مقام پر پہنچے. among the most progressive and strongest nation of the world جو کہ وہ مقرر شدہ مقام کہاں پر ہے وہ دنیا کے جو مضبوط ترین اور جو ترقی یافتہ ممالک ہے ان کے درمیان ہے. My young friends میرے جوان دوستو I would therefore like to tell you a few points. میں آپ کو چند پوائنٹس بتانا پسند کروں گا یا چند الفاظ چند چیزیں بتانا پسند کروں گا about which you should be vigilant and beware. جن کے بارے میں آپ کو ہوشیار اور جن کے بارے میں آپ کو باخبر رہنا چاہیے. vigilant ہوشیار, beware باخبر. Firstly, beware of the fifth colonist among ourselves. fifth colonist کا مطلب ہے غدار. Firstly, پہلی بات یہ ہے beware of the fifth colonist among ourselves. ہمارے درمیان جو غدار ہے ان سے باخبر رہو. Secondly, دوسری جو بات ہے guard against the weed out selfish people. یہ جو selfish لوگ ہیں ان کے خلاف اپنا حفاظت کرو. یہ جو خود غرض لوگ ہیں selfish mean خود غرض. یہ جو خود غرض لوگ ہیں ان کے خلاف اپنا حفاظت کرو. who only wish to exploit you. جن کا واحد خواہش ہے کہ آپ کو استعمال کرے. exploit مطلب کسی کو استعمال کرنا. so that they may swim تاکہ ان کا راہ ہموار ہو جائے. swim کا مطلب ہے یعنی تیرنا لیکن یہاں پر مطلب ہے یہ جو سیلفش لوگ ہیں یہ جو خود غرض لوگ ہیں یہ چاہتا ہے کہ آپ کو اپنے راستے سے ہٹائے, آپ کو استعمال کر کے اپنا راستہ ہموار کرے. thirdly تیسری بات یہ ہے learn to judge. یہ جو ہے یہ جج کرو who are really true and really honest and unselfish servants. کہ کون سچا حقیقت میں سچا اور حقیقت میں ایماندار اور حقیقت میں بے غرض خادم ہے of the states اس ملک کا who wish to serve the people with heart and soul. جس کا خواہش ہے کہ دل اور دماغ سے ان لوگوں کا خدمت کرے and support them اور ان کا مدد کرے. There is another matter
ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے یا ایک دوسرا معاملہ بھی ہے that I would like to refer to، جس کے طرف میں اشارہ کرنا پسند کروں گا یا جس کا میں حوالہ دینا پسند کروں گا. My young friends، میرے جوان دوستو، hitherto، اب تک. hitherto کا مطلب ہے اب تک. You have been following the rut، آپ لیک پر، ابھی تک آپ لیک پر چل رہے ہیں. رٹ ہم لیک کو بولتے ہیں، جب ایک گاڑی جاتی ہے اور وہ جو لیک بناتا ہے اس کو ہم رٹ بولتے ہیں. You get your degrees، آپ اپنی ڈگریاز حاصل کرتے ہیں. And when you are thrown out of this university in thousands، جب ہزاروں کے تعداد میں آپ کو اس یونیورسٹی سے فارغ کیا جاتا ہے. All that you think and hanker for is government service، تو تمام چیزیں جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں اور جس کا آپ خواہش رکھتے ہیں وہ حکومتی ملازمت ہوتی ہے. ہینکر خواہش. As your vice chancellor has rightly stated، جیسا کہ آپ کے وائس چانسلر نے ٹھیک طرح سے بیان کیا. The main object of the old system of education، پرانا نظام تعلیم کا جو اہم مقصد تھا. And the system of government existing، اور یہاں پر جو حکومت قائم تھی اس کا جو مقصد تھا hitherto، اب تک. Was ready to have well trained well equipped clerks، وہ یہ تھا کہ اچھی طرح ٹرینڈ اور اچھی طرح قابل، یا اچھی طرح ویل ٹرینڈ، اچھی طرح تربیت یافتہ، ویل ایکوپڈ اور اچھی طرح قابل کلرکس ہوں، کیونکہ اس حکومت کو کلرکس کی ضرورت تھی. Of course some of them went higher، بے شک ان میں سے کچھ اعلیٰ مقام پر گئے. And found their level، اور اپنی مقام کو پایا. But the whole idea was to get well qualified clerks، لیکن سارا جو سوچ تھا وہ یہ تھا، یا سارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اچھی طرح سے قابل ترین کلرکس کو حاصل کیا جائے. Civil services was mainly staffed by the Britons، افسری شاہی میں جو لوگ تھے وہ عام طور پر برطانیہ کے سٹاف تھا، یا برطانیہ کا عملہ تھا. سٹاف مین عملہ. سول سروس ہم یہ جو ACDC یہ جو ہے یہ سول سروسز ہے. And the Indian element was introduced later on، اور انڈیا کے جو لوگ تھے ان کو بعد میں شامل کیا گیا. And it went up progressively، اور رفتہ رفتہ اس نے ترقی کی. well، یا اس رفتہ رفتہ اس میں اضافہ ہوا. well، اچھا. The whole principle was to create a mentality، یہ سارا پرنسپل یہ تھا، یہ سارا اصول، یہ سب کچھ اسی لیے کیا گیا تھا. to create a mentality، a psychology in a state of mind، کہ اس طرح سے ذہنیت بنایا جائے، اسی طرح سائیکالوجی کو بنایا جائے، یا اسی طرح ذہنی کیفیت کو بنایا جائے. that an average man، کہ ایک عام آدمی when he passed his BA or MA، جب وہ اپنی BA یا MA کو پاس کرتا ہے was to look for some job in government، تاکہ وہ حکومت میں کسی جاب کو تلاش کرے. یہ سب کچھ ان لوگوں نے اسی لیے کیا تاکہ وہ لوگ ایک ایسی ذہنیت کو تیار کیا جائے کہ جب ایک آدمی BA یا MA پاس کرتا ہے تو پھر وہ گورنمنٹ کی ملازمت کو تلاش کرتا ہے. if he had it، اگر اس کو وہ ملازمت مل گئی. he thought، وہ سوچتا تھا پھر. he had reached his heights، کہ وہ اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا ہے. I know، میں جانتا ہوں. and you all know، اور آپ سب جانتے ہیں. what has been really the result of this، کہ اس کا حقیقت میں نتیجہ کیا رہا ہے. our experience has shown، ہمارے تجربے نے ہمیں دکھایا ہے. that an MA earn، کہ ایک MA والا کماتا ہے less than a taxi driver، ایک ٹیکسی ڈرائیور سے ایک MA والا کم کماتا ہے. in most of the so called government service، اور یہ زیادہ تر جن کو ہم حکومتی ملازمین کہتے ہیں are living in more miserable manner،
یہ انتہائی غربت یا پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں. دین مینی مینیل سرونٹس، ان مینیل سرونٹس ہم انسکلفل سرونٹس کو کہتے ہیں جن کے پاس کوئی سکلز نہیں ہے، یعنی کسی خان یا چودھری کے ساتھ جو نوکر ہیں. تو یہاں پر کہتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کے ملازمین ان کی بنسبت خراب زندگی یا پریشان زندگی گزار رہے ہیں. who are servant to well to do people، جو کہ امیر لوگوں کے ساتھ ملازمت کرتے ہیں. now I want you to get out of that rut، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس رٹ سے، اس لیک سے باہر آ جائیں. and that mentality، اور اس ذہنیت سے، especially now، اور خاص طور پر اب، that we are in free پاکستان، کہ اب ہم فری پاکستان میں ہیں. گورنمنٹ کین ناٹ ایبزارب تھاؤزینڈ، امپاسبل، حکومت ہزاروں کے تعداد میں لوگوں کو نوکری نہیں دے سکتا ہے، یہ ناممکن ہے. بٹ ان دا کمپٹیشن ٹو گیٹ گورنمنٹ سروس، حکومتی ملازمت حاصل کرنے کے مقابلے میں، موسٹ آف یو ول بی ڈی مورلائزڈ، آپ میں سے زیادہ تر جو ہے وہ نیچا ہو جائیں گے، ان کی اخلاق بگاڑ جائیں گے. ڈی مورلائزڈ مین اخلاق بگڑنا، یعنی حکومت کے کمپٹیشن میں، یعنی حکومتی جاب حاصل کرنے کے مقابلے میں آپ جو ہے وہ ڈسکرج ہو جائیں گے. گورنمنٹ کین ٹیک اونلی سرٹن نمبر، حکومت صرف چند نمبر میں یا چند تعداد میں لوگوں کو لے سکتے ہیں. and the rest can't not settle down to anything، اور باقیوں کو کسی بھی چیز میں نہیں لے سکتے ہیں. and being disgruntled، ڈسگرانٹل کا مطلب ہے ڈس اپوائنٹڈ یا ڈسپلیزڈ، اور یہ پریشان ہو جائیں گے، یہ نا امید ہو جائیں گے. اور آلویز ریڈی، اور ہمیشہ کے لیے یہ تیار ہوتے ٹو بی ایکسپلائٹڈ بائی دا پرسنز، کہ وہ لوگ ان کو استعمال کریں. who have their own access to grant، جن کے پاس ان کو استعمال کرنے کے لیے اپنے آلے ہوتے ہیں یا اپنے اوزار ہوتے ہیں. یہ جو ہے ایڈیم ہے. now I want that you must divert your mind، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اپنے ذہن کو موڑ لیں، اپنے ذہن کو چینج کر لیں. your attention، اپنے توجہ کو چینج کر لیں. your aim and ambition، اپنے مقصد اور اپنا آپ کے جو آرزو ہے یا جو خواہش ہے، تمنا ہے، ان کو چینج کریں. ambitions، آرزو، تمنا. to other channels، دوسرے راستوں کے طرف یا دوسرے راہوں کے طرف. and other avenues ہم راہ کو بولتے ہیں. کہ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی توجہ کو، اپنے مقصد کو، اپنے آرزوں کو دوسرے طرف اور دوسرے راستوں کی طرف کر لو. and fields، اور دوسرے میدانوں کی طرف کر لو. that are open to you، جو آپ کے لیے کھلے ہیں. and will increasingly become so، اور اسی میں اضافہ ہو جائیں گا، اور یا اسی طرح مزید بڑھیں گے. there is no shame in doing manual work and labor، ہاتھ کا کام کرنے، مینول ورک کا مطلب ہے ہاتھ سے کام کرنا، ہاتھ کا کام کرنے اور مزدوری کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے. there is an immense scope، immense کا مطلب ہے بہت بڑا، scope کا مطلب ہے قدر. there is an immense scope، بہت زیادہ قدر ہے. in technical education، ٹیکنیکل تعلیم کا بہت زیادہ قدر ہے. for we want technically qualified people very badly، ہمیں بہت شدت کے ساتھ ٹیکنیکلی تعلیم یافتہ لوگوں کی ضرورت ہے. you can learn banking، آپ بینکنگ سیکھ سکتے ہیں. کامرس، تجارت، ٹریڈ، آپ جو ہے تجارت کو سیکھ سکتے ہیں. کامرس بھی تجارت کے لیے یوز ہوتا ہے. لا، قانون کو سیکھ سکتے ہیں، ایٹسیٹرا، وغیرہ وغیرہ. which provides so many opportunities now، جو کہ اب کئی مواقع پیش کرتا ہے یا کئی مواقع فراہم کرتا ہے. already you find that new industries are being started، پہلے سے آپ کو یہ معلوم ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ نئے کارخانے شروع ہو رہے ہیں، نیو بینکس شروع ہو رہے ہیں، نیو انشورنس کمپنیاز شروع ہو رہی ہیں، نیو کمرشل فرمز، نئے کاروباری
فرمز کا مطلب ہے کمپنی، نئی کاروباری کمپنیاں شروع ہو رہے ہیں، اور اوپننگ یہ شروع ہو رہے ہیں، اینڈ دے ول گرو اور یہ بڑھے گی، ایز یو گو آن جیسا آپ آگے بڑھیں گے، ناؤ دیز آر اوینیوز اینڈ فیلڈز اوپن ٹو یو، اب یہ راہیں ہیں، یہ میدانیں ہیں جو آپ کے لیے کھلے ہیں، تھنک آف دیم ان کے بارے میں سوچئے، اینڈ ڈائیورٹ یور اٹینشن ٹو دیم اور اپنا توجہ اس طرف کیجئے، اینڈ بلیو می اور مجھ پر یقین کیجئے، یو ول دیئر بینیفٹ یور سیلوز مور دین بائی میئرلی گونگ اینڈ فار گورنمنٹ سروس، اور مجھ پر یقین کیجئے کہ آپ وہاں اپنے آپ کو زیادہ فائدہ دیں گے صرف بنسبت صرف گورنمنٹ کے جاب یا گورنمنٹ کی ملازمت میں جانے کے بنسبت سے، اینڈ ریمیننگ دیئر اور گورنمنٹ کی ملازمت میں جانا، اینڈ ریمیننگ دیئر اور پھر وہاں پر رہنا، اینڈ واٹ آئی شوڈ سے اور مجھے کیا کہنا چاہیے، اے سرکل آف کلرکشپ، یہ جو ہے کلرکشپ کا ایک سرکل ہے، ورکنگ دیئر فرام مارننگ ٹل ایوننگ، وہاں پر کام کرنا صبح سے لے کر شام تک، اینڈ دا موسٹ ڈینجی اینڈ انکمفرٹیبل کنڈیشن، اتنی گندی انتہا، بہت زیادہ گندے اور بہت زیادہ بے سکونی یا بے چینی کے حالات میں، ڈینجی کا مطلب ہے گندا، انکمفرٹیبل کا مطلب ہے بے چینی، یو ویل بی فار مور ہیپی، آپ بہت زیادہ خوش ہوں گے، فار مور پراسپرس، بہت زیادہ کامیاب ہوں گے، ود فار مور اپرچونیٹیز ٹو رائز، اور آگے بڑھنے کے بہت زیادہ مواقع ہوں گے، ایف یو ٹیک ٹو کامرس اینڈ انڈسٹری، اگر آپ تجارت کو چوز کریں گے یا کارخانوں کو چوز کریں گے، اینڈ ول دس بی ہیلپنگ ناٹ اونلی یور سیلوز، اور اس سے نہ صرف آپ اپنا مدد کریں گے بٹ آلسو یور اسٹیٹ، لیکن اپنے ملک کا بھی مدد کریں گے۔ آئی کین گیو یو ون انسٹنس ایگزامپل، مثال، آئی کین گیو یو ون انسٹنس، میں آپ کو ایک مثال دے سکتا ہوں، آئی نو اے ینگ مین، میں ایک جوان آدمی کو جانتا ہوں، ہو واز ان گورنمنٹ سروس، جو کہ گورنمنٹ کی ملازمت کرتا تھا، 4 years ago، 4 سال پہلے، he went into banking corporation، وہ بینکنگ کے ایک ادارے میں گیا، کارپوریشن کا مطلب ہے انسٹیٹیوشن، and on 200 rupees، 200 روپے کے عوض، یعنی 4 سال پہلے ایک آدمی کو میں جانتا ہوں جب وہ بینکنگ کے ایک کمپنی میں گیا 200 روپے کی سیلری پر، بیکاز ہی ہیڈ اسٹڈیڈ دا سبجیکٹ آف بینکنگ، کیونکہ اس نے بینکنگ کا سبجیکٹ پڑھا تھا، اینڈ ٹوڈے ہی از مینیجر، اور آج وہ منیجر ہے، ان ون آف دیئر فرمز، ان کے ایک کمپنی میں، اینڈ ڈرائنگ اینڈ گیٹنگ 1500 روپیز اے منتھ، اور اب ایک مہینے کا 1500 روپیہ کماتا ہے یا حاصل کرتا ہے، ان جسٹ 4 years، صرف 4 سالوں میں کتنا ترقی کی، 200 سے 1500 تک۔ دیز آر دا اپرچونیٹیز، یہ مواقع ہے ٹو ہیو، حاصل کرنے کے لیے، اینڈ آئی ڈو امپریس اپان یو، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ٹو تھنک ان دیز ٹرم، کہ ان الفاظوں پر سوچئے۔ آئی ہوپ یو ہیو لرن سم تھنگ، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں نے کچھ سیکھا ہے، اگر میرا لیکچرز جو ہے یہ ہیلپ فل ہے، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو آگے شیئر کرو، اینڈ لائک دا ویڈیو۔ تھینک یو۔